سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے نیک اعمال کرتا ہے تو وہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کے نیک اعمال کو قبول فرما لے، چاہے قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے۔ لیکن ماں باپ کو بھی بعض اوقات غور کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد سے بعض اوقات وہ چھوٹی سی کسی بات پر جو کوئی ان کے حقوق سے بھی تعلق نہیں رکھتی اور بس وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ناراضگی اتنی سخت درجے تک ہو جاتی ہے کہ اس میں اولاد کے حقوق تلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر پھر ماں باپ گناہ گار ہوتے ہیں کہ جہاں وہ اپنی اولاد کے لیے دکھ، تکلیف، آزار کا باعث بن رہے ہوتے ہیں اور کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ والدین اور اولاد دونوں ہی کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ ٹھیک، تو وہ اگر سبب اولاد کی طرف سے نافرمانی ہے، حق تلفی ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو راضی کریں، اور جو اب تک والدین کو ایذا پہنچی ہے، تکالیف پہنچی ہے، ان پہ ان سے صدق کے دل سے معافی مانگیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ جب اولاد معافی کی طرف آئے تو بالکل فراخ دلی کے ساتھ ان کو معاف کریں۔ اس سے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ آئندہ اچھے رویے کا ایک موقع ملتا ہے، ایک ان کی لائف میں ایک ٹرن آتا ہے، اور وہ ماں باپ کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات والدین بھی بہت سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ نہیں معاف کرتے۔ یعنی دونوں طرف یہاں پہ دیکھا جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے والدین کے حقوق پہ تو بہت بیانات ہوتے ہیں، اچھا کبھی کوئی اولاد آ کے اپنا دکھ سناتی ہے کہ اب ایسے موقع پر کیا میں ہی قصوروار ہوں یا آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ایک میرے پاس نوجوان آیا تو وہ کہتا ہے کہ 100% میں اس بات پر مجھے اطمینان ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ میری وائف کے ساتھ ناحق کر رہی، جو بھی انہیں ستانا ہے، تکلیفیں پہنچانا، اذیتیں پہنچانا، اور میں نے دینی طور پر بھی شعور، علم سب کچھ حاصل کیا ہوا ہے، تو مجھے یہ ہے کہ وہ ایسا ہی ہے، وہ غلط کر رہی ہیں۔ لیکن والدہ کہے کہ اگر تم میرے ساتھ ان چیزوں میں شریک نہ ہو تو میں نے تمہیں دودھ نہیں بخشنا، میں نے تمہیں، جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ، تو وہ بیچارہ بہت یعنی اس حوالے سے پریشانی میں تھا۔ اچھا، کہا کہ میں نے کبھی کبھی تنہائی میں بڑی نرمی سے امی سے پوچھا بھی ہے کہ امی آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، جب میں بہو تھی تو میرے ساتھ بھی ہے، تو بہو کو اسی راستے سے ہی گزرنا ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں بہو ساس کے۔ تو یہ اچھی توجہ دے کہ ساس ہیں یا کوئی سسر ہیں، ادھر بہو ہیں، داماد ہیں، تو ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے اپنے شرعی تقاضے، حقوق، ان کا خیال رکھنا یہ بہت اہم ضروری ہے۔ پھر بھی ہم اولاد سے یہی کہیں گے، ماں باپ کو اگر آپ کی وجہ سے تکلیف ہے تو واقعی آپ پھر بہت محروم شخص ہیں، کیونکہ ہم اگر بڑی بڑی راتوں کی مغفرت کی بشارتیں پڑھتے ہیں، وہاں ایک چیز آپ کو حدیثوں میں ملے گی، چاہے شب قدر ہو یا شب برات، کہ والدین کا نافرمان یہ نہیں بخشا جاتا۔ اگر آپ ایسی اذیتیں والدین کو پہنچا رہے ہیں تو آپ معافی مانگیں، توبہ کریں، اور بعض روایات میں نفل اور فرض قبول نہ ہونے کے بارے میں بھی روایات میں موجود ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں۔ ماں باپ اگر زیادتی بھی کر رہے ہوں تو اولاد پر نہیں ہے کہ اولاد بھی زیادتی کرنا شروع ہو جائے، اولاد ان کی اولاد ہیں، وہ ان کے بچے ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، یہ بھی کریں، لیکن اپنے ماں باپ کو بہرحال راضی کریں۔ ہاں، ماں باپ کو راضی کرنے میں اگر کوئی خلاف شرع کام آپ کو کرنا پڑ رہا ہے تو پھر آپ نہ کریں، پھر وہاں آپ رک جائیں، لیکن ماں باپ کو نرمی سے آپ سمجھاتے رہیں، نرمی سے آپ کچھ نہ کچھ جواب دیتے رہیں، اور گھر کا ماحول بھی اچھا رکھیں۔ جی، مزید سوال؟ یہ ہمارا یہ سوال ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اگر ہم کو کوئی کام ہے اس کے سامنے جانا ہے تو ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ جی، نماز پڑھ رہے ہیں اور گزرنے کی ان کو ضرورت یا حاجت محسوس ہو رہی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کسی بھی نماز پڑھنے والے شخص کے سامنے سے گزرنا، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمازی کو کراس کرنا اس کے سامنے سے بلا حائل سترے کے بغیر، یہ جائز عمل نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ یعنی کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے سامنے سے یوں گزر جاتے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں اس
کام پر جو وعید ارشاد فرمائی گئی ہے وہ بہت سخت ہے، اور جو اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے والے راوی ہیں وہ فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس نمازی کے سامنے سے گزرنے کی صورت میں اس کے لیے کیا ہے، تو یہ 40 کا عدد ایک عرصے کے ساتھ خاص ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے عرصے تک وہ رکنا کھڑا رہنا گوارا کر لیتا، لیکن نمازی کے سامنے سے نہ گزرتا، کیوں کہ اس نمازی کے سامنے سے گزرنے پر جو اس کو وعید ہے وہ اتنی سخت ہے کہ آدمی اس وعید کے پیش نظر، اس عذاب کے پیش نظر کھڑا رہنا تو گوارا کر لے گا، لیکن نمازی کے سامنے سے یوں ایک سیکنڈ کے اور لمحے کے ساتھ جو گزر جاتا ہے وہ کبھی بھی گزرنا گوارا نہ کرے۔ تو یہ عمل ناجائز ہے۔ اب یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی صورتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ جو ممانعت ہے وہ بلا سترہ، کوئی آڑ کے بغیر یہ گزر جائیں تو یہ ممانعت ہے، لیکن اگر نمازی کے سامنے کوئی آڑ ہو اور وہ جو رکاوٹ ہے جس کو فقہی اصطلاح میں سترہ کہا جاتا ہے، تو وہ سترہ اگر نمازی کے سامنے موجود ہو تو اب اس سترے کے پیچھے سے آدمی نمازی کے سامنے سے گزر سکتا ہے، کہ یہ گزرنا پھر نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں کہلائے گا، چونکہ درمیان میں ایک سترہ آ گیا۔ اب یہ جو سترہ ہے اس کی مقدار یہ تقریباً جو ہاتھ کی جو انگلی ہے یہاں سے لے کے کوہنی تک، اس کو عربی زبان میں زیرہ کہا جاتا ہے، ایک ہاتھ بھی بول دیتے ہیں، ایک زیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جو مقدار ہے تقریباً 18 انچ بنتی ہے، 1.5 فٹ۔ تو اگر نمازی کے سامنے کوئی 1.5 فٹ اونچی کوئی بھی چیز، اب وہ چاہے کرسی ہو، چاہے وہ اسٹول ہو، یا کوئی کین ہے وہ رکھ دیا گیا گھر میں، یا پاس موجود کوئی ایسی صورت ہے کہ جو نمازی کے سامنے کھڑی کر دی جائے اور اس کی لمبائی تقریباً 1.5 فٹ یا اس سے زیادہ ہائٹ بھی ہو سکتی ہے، تو اب اس چیز کے آگے سے کوئی شخص گزر سکتا ہے، اس کو نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں کہا جائے گا اور اس پہ کوئی وعید نہیں ہے، یہ ایک جائز صورت ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو نمازی کے سامنے سے گزرنے والے بعض لوگ کسی حد تک مسئلہ سمجھتے ہیں، تو وہ کبھی ایسا کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس رومال ہے جو کندھے پہ لوگ ڈالتے ہیں یا سر پہ باندھ بھی لیتے ہیں، تو اب نمازی کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا رومال کھولا سر سے یا گلے میں سے اتارا اور یوں لٹکایا زمین پہ، ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے اور رومال کے ادھر سے نکل گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کے اندر یہ بھی، یعنی وہ ایسے ہی لٹکاتے ہوئے وہ اس رومال کو جا رہے اس نے پکڑا، ایسے لٹکایا اور لٹکانے کی حالت میں پکڑا ہوا بھی ہے اور یوں ہی نکل گیا، بعد اس طرف جانے کے بعد رومال کو کھینچ لیا۔ تو اس طرح کرنا یہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ہی کہلائے گا، کیونکہ رومال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ نے تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، یہ آپ کے تابع ہے، تو جو چیز انسان کے تابع ہو اس چیز کو سترا بناتے ہوئے آگے سے نہیں گزر سکتے۔ اچھا، آپ نے شاید دیکھا ہو، ورنہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بعض بزرگ ہمارے وہ جو کرسیوں پہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، یا اس طرح مسجد کے خادم یا عام نمازی بھی، وہ کسی نمازی کے سامنے سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو کرسی اٹھاتے ہیں اور کرسی پکڑے پکڑے یوں نمازی کے سامنے سے گزر جائیں گے، یعنی کرسی بھی گزر گئی اور وہ بھی گزر گئی۔ کرسی کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اٹھاتے اٹھاتے وہ کرسی کو آڑ بناتے ہوئے نکل گئے۔ تو یہ جب کرسی آپ نے اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہے اور اس کو ادھر سے ادھر منتقل کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کے تابع ہے، اس حالت میں نمازی کے سامنے سے گزرنا ہی کہلائے گا۔ ہاں، یہ کرسی کی صورت میں یہ ہو سکتا تھا کہ آپ نے کرسی اٹھائی اور نمازی کے سامنے سجدے کی جگہ سے آگے کی طرف آپ نے رکھ دی، اب وہ کرسی اپنی چاروں ٹانگوں پہ مستقل کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ سترہ بن گئی، اب آپ کرسی کے ادھر سے اسٹول کے اس طرف سے آپ جا سکتے ہیں، لیکن بعض نمازی یہ سترہ سمجھتے ہوئے اس کو کرسی کو اٹھا اٹھا کے ہی نمازی کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض عصا ہوتا ہے، لاٹھی ہوتی ہے، چھڑی، تو اس کو یوں زمین پہ ٹکاتے ہیں اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے سترہ بنا کے نکل گئے۔ یہ جو لکڑی ہے، اسٹک ہے، یہ آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اس پکڑے ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے تابع ہے
ٹھیک. تو اب اس صورت میں اگر آپ گزریں گے تو یہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کہلائے گا. ہاں اگر آپ کی اسٹک آج کل اس طرح کی آ رہی ہیں کہ کچھ سلور والی وہ خود ہی قائم ہو جائے, کھڑی وہ ہو جائے. 3 یا 4 اس کے پائے ہوتے جی ہیں, ہاں, جی ہاں. تو اس کو یوں چھوڑ دیں تو وہ اپنے چاروں اسٹینڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا کوئی آپ کے پاس وہ چھڑی یا لاٹھی ہے تو اس کو آپ نے یوں کھڑا کر دیا, اب اس کو ہاتھ نہ لگائیں, یا وہ اپنے مستقل وجود کے ساتھ کھڑی ہے, تو ایسی صورت میں اب آپ سامنے سے گزریں گے تو مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ اب وہ آپ کے تابع نہیں ہے, وہ مستقل طور پہ وہ پڑی یا کھڑی چیز ہے اور اس کی لمبائی 1.5 فٹ یا اس سے زیادہ ہو, اور اتنی کہ نمازی کو کے سامنے رکھ دی جائے اور وہ نظر بھی آ رہی ہو. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک مقدار فقہ کرام نے 1 انگلی جتنی موٹائی بتائی ہے کہ اتنی موٹی کوئی چیز ہو, وہ لکڑی ہو, کوئی کین کوئی ہو, بھی ہو. اسٹول ہو, کرسی ہو, تو یہ سب چیزیں سترا بن سکتی ہیں. اچھا ناظرین کرام, یہ جو ہم مسائل بیان کر رہے ہیں تو یہ صرف یہ نہیں کہ یہ مسجد کے لیے یہ مسئلے ہیں. اب گھر میں بہنیں نماز پڑھتی ہیں, خواتین پڑھتی ہیں, تو وہاں پہ بھی تو بعض اوقات یہ صورتیں زیادہ پیش آ سکتی ہیں, کیونکہ مسجد میں تو پھر بھی جو مسجد کے صفیں ہیں وہاں نمازیوں کا ہونا ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہاں کوئی کھڑا ہو, یہاں کھڑا ہو. بلکہ ہم نمازیوں سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ جیسے نماز کے بعد والی رکعتیں پڑھتے ہیں, یا آپ کی نماز ابھی آپ نے شروع سے ہی پڑھنی, اب آپ کو پتہ ہے امام صاحب دعا کر رہے ہیں, دعائے ثانی ہو رہی ہے, اور آپ ابھی مسجد میں آئیں. اب جمیل صاحب ہوتا یہ کہ یہ ابھی مسجد میں آئے, اب انہوں نے یہ جسے کہتے ہیں نا, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, نہ ادھر دیکھا نہ کوئی اور, تو بس یہ بالکل کھلے میدان میں بیچ میں شروع ہو گئے. تو اب اس آدمی کو بھی چاہیے کہ پہلے سے کوئی آپ انتظام کر لیں. سترے بعض اوقات رکھے ہوتے ہیں مساجد میں, آپ اس جگہ کھڑے ہو جائیں, کسی پلر کا سہارا لے لیں, کیونکہ دعا کے بعد سامنے سے لوگوں نے اٹھ کے آنا ہے, اور وہ آزمائش میں پڑیں گے آپ سامنے کھڑے ہو گئے. اچھا ایک آدمی ہو تو پھر اتنا زیادہ پرابلم نہیں, بعض اوقات زیادہ ہی کھڑے ہو گئے ہیں, کوئی ادھر کھڑا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہے, تو اب ایک آزمائش ہو جاتی ہے نمازیوں کو. لیکن ہم نمازیوں کو پھر بھی کہیں گے, یہ عذر پھر بھی آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ کیوں کھڑے ہوئے, میں نکل جاؤں. میں اب آپ کو صبر کرنا ہے, ظاہر تبھی تو کہا ہے ہمیں روایات میں کہ جو وہ کھڑا ہو جائے, انتظار کرے وہاں پر. میرا جانا ہوا وہاں پہ کینیا کی کچھ مساجد میں نے دیکھا, صحیح. تو ان ممالک میں مجھے کچھ مسجدوں میں 1 by 1 سترہ بھی نظر آیا. اچھا, یعنی ایک تو ہوتا ہے نا جیسے ہمارے یہاں بنے ہوتے 3-4, اور یہ ہمارا سائز لمبا سائز ہے. ہمارے 3-4 فٹ. ایک وہاں پہ جو مجھے نظر آیا کہ تو وہ بالکل جیسے ایک پورا, یعنی یہ 4 انگلی ہیں, اتنا چوڑا ہوگا, اور یہ اتنا نیچے اتنا سا اس کا سٹینڈ بنا ہوا ہے. تو بس وہ بالکل ایک, اسے کیا کہیں لیں, بس ایک تختہ یا ایک ہی اسکیل نما کہہ لیں اسے, کہ وہ آرام سے ہی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو وہ کہنے لگے ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو نمازی بعد میں آتا ہے نا, تو اس کو کوئی لمبا چوڑا سترا یا ایسی جگہ اس کو یہ لینا ہے اپنے سامنے. اب مثال کے طور پہ یوں ہے تو وہ یہ سامنے رکھا, نماز پڑھنے شروع ہو گئے. موبائل اتنا نہیں ہے, موبائل 18 انچ کا نہیں ہے, وہ 18 انچ کم از کم اس کا ہونا یہ ضروری ہے. لیکن ایک مثال دینا ہے. اچھا اس اکیلے کو اٹھانا بھی آسان ہے. تو میں نے باقاعدہ 40-50 دیکھے وہاں پہ الگ الگ, یعنی وہ رکھے ہوئے کہ یہ دیکھیں, تو یہ الگ رکھے ہوئے. جیسے ہی وضو کر کے وہ آیا بندہ, اس کو پتا ہے ابھی لوگ اٹھنے والے ہیں, وہ اٹھائے گا اپنے سامنے ہی رکھے گا, اور وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا. تو یوں آسانی رہتی ہے. اس میں نمازی بھی ایک طرح کی ٹینشن میں نہیں ہوتا, ٹینشن میں نہیں. اور جو نمازی کے سامنے سے گزرنے والے ان کو بھی ایک راستہ مل گیا کہ اس نے اپنے سامنے ایک سترا قائم کر دیا, وہ بھی سامنے سے گزر سکتے ہیں, اور نمازی کی تشویش بھی ختم ہو جاتی ہے. ہاں, ورنہ ایک آدمی جب سترا نہ ہو اور اس کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہوں تو خود اسے بھی تشویش ہو رہی اسے بھی ہوتی ہے, تشویش ذہن منتشر ہو جاتا ہے. اور پھر عام لوگ تو بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ نماز ہی ٹوٹ جاتی, تو نماز ٹوٹتی نہیں, اس طرح کسی نمازی کے سامنے سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو اس سے نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی, نماز اپنی جگہ وہ کنٹینیو چل رہی ہوتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ نماز توڑ دے تو پھر یہ الگ معاملہ ہے, توڑ کے لڑنا ہی نہ شروع کر دے اسے. اس طرح نہ کرے. ٹھیک ہے, گھر میں خواتین وغیرہ نماز پڑھتی ہیں تو ایسے موقع پر ظاہر اس طرح کے سترے نہیں ہوتے گھروں میں, تو یا تو وہ جگہ ہی ایسی رکھیں کہ آگے سے کوئی احتمال ہی نہ ہو کسی کے گزرنے کا. اور اگر وہ جگہ نہیں ہے کہ قبلہ نما, بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ سامنے سے گزر شاید کوئی سکتا ہے, تو پھر گھر میں ایسے بیگ ہوتے ہیں بچوں کے, اسکول بیگ بعد ایسے ہوتے ہیں کہ جو 18 انچ ایک ہاتھ جتنے تو بڑے ہوتے ہیں, بیگ بڑے بڑے تو بیگ رکھیں. آج کل بیگ تو بڑے ہی ہوتے ہیں, اب اتنا بھار وزن تو بچے اٹھا کے جاتے ہیں اسکول میں, تو بیگ رکھیں اپنے سامنے, وہاں نماز پڑھ لیں.
اچھا اسی طرح تکیہ جو عام ہم استعمال کرتے ہیں، اس تکیے کو کسی آرٹ بنا کر، تکیے کو لٹانا نہیں ہے، تکیہ کھڑا ہوگا باقاعدہ، تو اس طرح ہم رکھیں کہ وہ تکیہ یا ایک تکیے دو تکیے جوڑ کر اس طرح کچھ نہ کچھ وہ انتظام کر کے پلاسٹک کی کرسیاں عموماً گھروں میں جی ہاں کوئی نہ کوئی تقریباً ہوتی ہیں تو اس وہ میں بھی کرسی بنے رکھ لے سامنے. ستھرا، یعنی اس کا انتظام کریں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا بھی چاہیے. مزید سوال. تو میرا نام سہیب احمد ہے. مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں پر پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا. جی نماز پڑھتے ہیں دل کو سکون نہیں ملتا، کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی صورت میں ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ خشوع اور خضوع جو ہے نا وہ اس کو حتی الامکان کوشش کریں کہ نماز میں قائم رہے، آخر وقت تک قائم رہے. تو اب خشوع خضوع یعنی نماز کے اندر ہمارے اعضاء وہ بے جا حرکت نہ کر رہے ہوں. مثلا بعض لوگ وہ کوئی گردن کھجا رہا ہے تو کوئی کمر کھجا رہا ہے، کوئی سر کھجا رہا ہے، تو کوئی داڑھی سلاتا رہتا ہے، تو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ہاتھ بھی بلا وجہ استعمال میں آ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، تو آنکھیں سامنے کے مناظر کو دیکھنے میں مصروف ہوں گی، دوران نماز بھی توجہ بٹھے گی. تو نماز میں لطف و سرور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے اندر جو پڑھے جانے والے اوراد ہیں، دعائیں ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، درود شریف ہے، تحیات ہے، تو ان تمام کو ان کے معانی کو سامنے رکھ کر اگر پڑھیں گے تو اس سے بھی ایک خشوع خضوع حاصل ہوگا. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو قیام کے اندر ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہو، جس جگہ ہمیں سجدہ کرنا ہے، اس سے بھی خشوع خضوع حاصل ہوگا. جب ہم رکوع کریں تو ہماری نگاہیں اپنے پاؤں پر ہوں، جب ہم سجدے میں جائیں تو ہماری ناک پر نظر ہو، جب ہم التحیات میں بیٹھیں تو اپنی جھولی پر نظر ہو. تو اس طرح اگر ہم نماز کے دوران اپنی نگاہوں کو بھی اگر حفاظت اس کی کریں گے تو اس سے بھی، چونکہ کچھ نظر نہیں آ رہا، ہم کچھ دیکھ نہیں رہے، جب انسانی نگاہ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو نظر کے ذریعے سے بھی خیالات دل کے اس طرف مائل ہو جاتے ہیں. جب دل کسی اور طرف مائل ہو جائے گا تو جو نماز پڑھی جا رہی ہے، کبھی رکعتیں بھولیں گی، کبھی صورت ملائی کہ نہیں ملائی، رکوع میں چلا گیا، یہ ٹینشن رہے گی. تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے اعضاء کو بلا وجہ دائیں بائیں یوں نہ ہلائیں، ہاتھوں کا بلا وجہ استعمال نہ کریں، تو اس سے بھی انشاءاللہ نماز میں دل لگے گا. اور ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اس صدا کو سنتے ہیں اذان میں، صحیح. تو ایک جیسے ہم کسی کے گھر انوائٹ ہوں تو بڑا تیار ہو کر جاتے ہیں، پھر ہمیں کسی جگہ محفل میں بیٹھنا ہو، تقریب میں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، تو بڑے اہتمام کے ساتھ وہاں ہونے والی چیزوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو گویا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس محفل کا، ہم ایک حصہ بن جاتے ہیں. تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے نکلیں تو اذان کے کلمات سن کر ایک بلاوا، ایک پکار ہے، ہمیں انویٹیشن دی گئی ہے مسجد میں آنے کے لیے، تو خوشی خوشی مسجد میں جائیں، وضو کریں، اپنے آپ کو تیار کریں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے. تو جتنا زیادہ یہ تصور ہوگا تو انشاءاللہ اتنا نماز کے اندر دل لگے گا. اور جب یاد الہی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس سے انشاءاللہ نماز پڑھنے کا کیف و سرور بھی بہت بڑھ جاتا ہے. ہمارے بزرگان دین ان کے نماز پڑھنے کے انداز ہی کچھ اور ہوا کرتے تھے. یہ بڑی طویل طویل رکعتیں، طویل طویل سجدے کیا کرتے تھے نوافل کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن ہو کر پھر یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ ہم بھی نماز کے اندر توجہ بٹانے والی چیزیں وہ اپنے سے دور کر دیں. ان میں سے ایک آج کل جو دل نہیں لگتا تو اس کی ایک وجہ ہمارے جیب میں رکھا ہوا موبائل بھی ہے، صحیح. اس کی رنگ ٹون ہے، تو ان چیزوں کو بھی آف کر دیں، وائبریٹ بھی ختم کر دیں. تو وہ تمام تر توجہ بٹانے والے عناصر جو ہیں جب وہ دور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر نماز کی طرف توجہ بڑھ جائے گی. جمیل صاحب یہاں یہ ایک شیطانی وسوسہ اس کو کہہ سکتے ہیں یا کیا کہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کہ نماز میں تو دل لگتا نہیں ہے، نماز ہی معاذ اللہ چھوڑ دے، یا نماز اس کو شیطان نماز سے ہی دور کرنے کے اس کو ایسے خیالات پیدا کر رہا ہو کہ نہ تو میں سکون ملا، تو کہیں ایسے
بے سکونی مطلب بعد کا حالات کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، اپنے مرض ہیں، بیماریاں ہیں، گھریلو کئی ٹینشن، صحیح. کاروبار کی ٹینشن، کئی جگہوں پہ نوکری کے ایسے پرابلم چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ہوتے ہی بے روزگار ہیں. اب ایک دن پڑھی، 2 دن، 4 دن، ٹھیک ہے، نماز ذریعہ سکون کا ہے، اللہ کے ذکر میں سکون نہیں تو پھر کس چیز میں سکون؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں آ رہا تو وہ کچھ ہمارے عوارضات یا جو چیزوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی. میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکون والی کیفیت نہیں آ رہی تو کیا نماز چھوڑنے کی طرف وہ اگر معاذ اللہ جائے گا تو کیا کہیں گے؟ لیکن نماز چھوڑنے کی طرف جانا یہ تو ایک ٹوٹلی طور پہ شیطانی وسوسہ ہے. صحیح، اس وجہ سے یعنی نماز جب آپ کو کسی نماز وجہ سے ہی میں نہیں دل چھوڑنی. نہیں لگ رہا تو تیری نماز قبول کیا ہوگی؟ تو نماز پڑھ بھی رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ شیطان جو ہے وہ انسان کو نماز کی طرف آنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو بھی شیطان اس کو نماز کا عادی بننے میں رکاوٹ ڈالتا ہے. کسی طرح یہ نماز چھوڑ دے تو اس میں سے ایک وسوسہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان یہ وسوسہ دے کہ نماز جس کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں رکھ رہا، توجہ نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ کی یاد تیرے دل میں نہیں پیدا ہو رہی، تو اس طرح نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو دیکھیں آدمی جب پریکٹس کرتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا مقام آ جاتا ہے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اگر ابھی مزہ نہیں آ رہا، آپ لگے رہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی یہ تڑپ کہ آپ کو بظاہر نماز پڑھنے میں وہ دل نہیں لگ رہا تھا لیکن آپ پھر بھی کوشش کر کے لگے رہے. من جدہ وجادہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. آپ کو آزمایا بھی جا رہا ہو ممکن ہے. جب بندہ لگا رہے کہ دل لگے نہ لگے میں نے نماز وقت پہ ادا کرنی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ جو دل نہ لگنے والے عناصر تھے وہ ختم ہو جائیں، نماز میں کیف و سرور آنا شروع ہو جائے. نماز پڑھتے رہیں گے تبھی تو نماز میں سرور آئے گا. نماز چھوڑ دیں گے تو اگر نماز پڑھ رہے تھے اور سرور دل نہیں لگ رہا تھا، نہ پڑھنے کی صورت میں تو اور زیادہ دل خراب ہو جائے گا. تو نماز پڑھتے رہیں، اور یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس طرف توجہ بالکل بھی نہ دیں. اس طرح پھر وہ بے نمازی بنا دے گا، اور نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے. اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ سیاہ نقطہ گناہ کی وجہ سے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، اور بکثرت گناہ کرتے رہنے سے پھر وہ دھبے پڑھتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نصیحت کا اثر نہیں پڑتا. لیکن جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز کی یہ فضیلت بیان کی گئی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو نماز پڑھتے رہیں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ بری عادتیں چھٹ جائیں گی، پاک صاف رہنے کا ذہن بنے گا. کیونکہ نمازی اور کپڑے ناپاک، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نمازی مستقل کپڑے ناپاک رہنے کی حالت میں دن گزار دیں. اس کی طبیعت گوارا نہیں کرے گی. نماز کا وقت آ رہا ہے، وہ اپنے کپڑے پاک کرے گا، اپنا جسم پاک کرے گا. تو اس طرح پاکیزگی، جو ظاہری پاکیزگیاں ہیں، انشاءاللہ اس کا جو عادی ہوگا تو باطن کی پاکیزگی کا بھی یہ سبب بنے گا. اچھا، دل نہیں لگ رہا تو نماز نہیں چھوڑیں. جس طرح کسی آدمی کو بخار ہو اور طبیعت اس کی اچاٹ ہو تو اسے میٹھے مشروبات اچھے نہیں لگیں گے، اسے کھیر، سوئیاں اور اس طرح کے میٹھے آئٹم جو لوگ کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، وہ آئٹم اسے اچھے نہیں لگیں گے. تو اس وجہ کیا ہے؟ بیماری. تو اب اسے دوا کھانی ہے، دوا کھاتے پھر وہ جب بیماری دور ہو جائے گی پھر اس کو وہ کھانے پینے کے آئٹم میں لذت بھی آنے لگے گی. تو یہ جو گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے بھی کچھ لذتیں، کچھ عبادت میں سرور وہ بندے کو حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. تو گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی طرف توجہ دیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نماز کی برکتیں بالکل آشکار ہوں. ماشاءاللہ. اچھا، اس کو یوں بھی کہہ لیں کہ اگر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کاروبار میں بعض اوقات ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، دکان کھولی ہے، جمیل سے کوئی گاہک نہیں آیا، اچھا گھنٹوں بیٹھ گئے. اچھا کبھی مختلف دنوں میں بھی ایسا ہوتا نا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر، تو ایسا نہیں ہوگا چوتھے دن وہ شٹر ہی نیچے رکھے گا، میرا دل نہیں لگ رہا، میں دکان ہی بند کر رہا ہوں. وہ دل لگاتا ہے، بالکل وہ انتظار میں رہتا ہے، وہ کہتا آئے گا، گاہک آئے گا، آج نہیں تو کل آئے گا، کل نہیں تو پرسوں آئے گا. اچھا ہفتہ بھی کم گاہکی اس طرح کی نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ سب کی نہیں ہو رہی، مارکیٹوں میں سناٹا ہے، کہتے ہیں نا لوگ.
لیکن یہ نہیں کوئی کہتا کہ ہم بند کر کے چلے جائیں. وہ پوری ایک طرح کی اپنی ڈیوٹی یا پورا ٹائم ہے وہ وہاں دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے، انشاءاللہ ذہنی قلبی سکون بھی مل جائے گا. مزید سوال؟ مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ حضور کچھ لوگ نام پکارتے وقت نام بگاڑ دیتے ہیں، جیسے عبد الخالق کو خالق، عبداللہ کو عبداللہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور عبد القادر کو قادر کہہ کر پکارتے ہیں، اور عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر کئی لوگ پکارتے ہیں. اس طرح لوگوں کو ان ناموں سے ایسے پکارنا شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. جی، ایک تو ہے نام کو عبد کے ساتھ ہے تو عبد بھی نکال دینا، ہٹا دینا، اور دوسرا یہ کہ اس کا کوئی اور ہی لفظ بنا دینا. جیسے انہوں نے کہا عبداللہ کو دلہ کہہ دیتے، کیونکہ ظاہر ہے عبداللہ کا عبد ہے تو پیچھے جو بچنا ہے اس میں مبارک، اس میں جلالت اللہ. تو اب یہ تو بنا نہیں سکتے، یہ اس طرح کی تو بات کر نہیں سکتے عام طور پہ، لیکن اس کو دلہ کر دیں گے، یعنی بولنے میں کیا کہیں گے آپ؟ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں یا اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اس کے ساتھ جو نام عبد کے ساتھ لگا کے رکھا جاتا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد القادر وغیرہ، تو جب نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے کسی نام کے ساتھ لفظ عبد لگا کے رکھا گیا ہے تو پورا نام ہی لینا چاہیے. عبد الرحمن کہنا چاہیے، عبداللہ کہنا چاہیے، عبد القادر کہنا چاہیے. لیکن ان کو عبد کے بغیر استعمال کریں گے تو ان میں سے بعض نام تو بالکل ہی ناجائز ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، یہ جو لفظ اللہ ہے تو اللہ ہی کے لیے استعمال ہوگا، اس کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اب یہ جو عبداللہ کا عبد ہٹا کے دلہ کہنا، یہ بھی ایک نام بگڑ گیا ہے. اب اس کا جو معنی بنے گا وہ بھی کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس طرح یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے. عبد الرحمن کو عبد ہٹا کے رحمان کہنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی رحمان نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نام ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اور غیر اللہ کے لیے رحمان کا استعمال، اس لفظ کا استعمال جائز نہیں ہے. تو یوں عبد الرحمن نام والے کو رحمان کہنا ناجائز اور گناہ ہے. رہا معاملہ عبد القادر، تو عبد القادر کو عبد القادر ہی کہنا چاہیے. اب اس کو عبد ہٹا کے قادر کہہ رہے ہیں تو قادر کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے. صحیح. یہ عام نارمل غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق یعنی استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب نام عبد القادر ہے تو عبد القادر ہی کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی قادر کہہ رہا ہے تو یہ ناجائز صورت نہیں بنے گی. لیکن جب نام اس کا عبد القادر ہے تو پورا نام ہی لینا عبد چاہیے. القادر ہی لینا چاہیے. یا اس کا نام اگر صرف قادر ہے تو اس کے قادر کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں. عبد القدیر، عبد القدیر سے ملتا ملتا قدیر. اچھا، جو عبد القدیر ہے تو اس کے اندر لفظ قدیر ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص بتایا گیا ہے. ٹھیک. تو اس کا استعمال غیر اللہ کے لیے نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے اگر کسی کا نام عبد القدیر ہے تو اس کو عبد القدیر ہی کہیں گے، اس کو قدیر بھائی، قدیر صاحب یوں نہیں کہیں گے. اس طرح انہوں نے جو مثال عبد الخالق کی دی ہے، عبد الخالق ہے تو خالق جو فعل خلق ہے، پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا، تو یہ لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو لہذا عبد الخالق اگر کسی کا نام ہے تو اس کو خالق نہ کہا جائے. ٹھیک ہے. ایک بعض جگہ اطلاقات ہو سکتے ہیں، جیسے عبد الکریم ہے تو وہاں کریم کہہ دیا. ہم مشورہ نہیں دیتے کہ وہ کریم ہی کہنا شروع کر دیں. اگر وہ انہیں عبد الکریم کہتے ہیں، نام ہی عبد الکریم ہے، یہ زیادہ بہتر. لیکن یہاں پر کریم کا اطلاق وہ ہو سکتا ہے، مطلب کہ یہاں گناہ کے زمرے میں نہ آئے. گناہ کے زمرے میں. لیکن عبد القدوس ہے، گناہ کے زمرے آ جائیں گے. عبد القیوم، تو یہ ایسے کلمات ہیں کہ جہاں پر وہ یعنی عبد ہٹائیں گے، اضافت ہٹائیں گے تو وہ اب وہ جو باقی لفظ بچے گا قیوم، جی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. تو جو نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا. ٹھیک. جی، مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، وراثت میں سے اگر کوئی وارث اپنا حصہ چھوڑنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جواب عرض کر دیجیے.
جی کوئی اپنا حصہ چھوڑ کر دوسروں کو دینا چاہے، کیا کہتے ہیں؟ کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں انسان کے کہ آدمی وہ اپنا حق چھوڑنا چاہے، نہ لینا چاہے، معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو وہ حقوق وہ ہیں کہ جو حقوق انسان کو اپنے کسی فعل کے ذریعے سے حاصل ہوئے ہیں۔ مثلا آپ نے کسی کے ہاں کوئی کام کیا، مزدوری کی، اب اجرت کا معاملہ آیا تو آپ کی اجرت بنتی تھی 2000، تے بھی 2000 ہوئے تھے، لیکن وہ آپ کو 1500 روپے دینا چاہتا ہے، 500 اس کے لیے مشکل ہو رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں چلیں بھائی 500 میں نے چھوڑے، تو یہ آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ کسی کو آپ نے اپنا سامان فروخت کیا، اب 5000 کا سامان فروخت کیا، اس کے پاس ٹوٹل جمع پونجی جو پیسے بنے وہ 4800 روپے بنے، 200 روپے کم، تو آپ نے کہا چلیں چھوڑے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو حقوق آپ کے اپنے کسی فعل کی وجہ سے آپ کے لیے ثابت ہوا ہے، خرید و فروخت کی وجہ سے، محنت مزدوری اجارے کی وجہ سے، تو اس طرح کے جو حقوق ہیں وہ بھلے آپ معاف کر دیں، آدھا معاف کر دیں، پورا معاف کر دیں، لیکن کچھ حقوق انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو آدمی کے اپنی کسب اور اس کی اپنی محنت کی وجہ سے وہ حق حاصل نہیں ہوئے۔ تو ان حقوق میں سے ایک حق ہے وراثت۔ تو وراثت کو اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ وراثت ایک جبری حق ہے۔ جبری کا مطلب جس کے حصول میں آدمی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے کسی شوہر کا انتقال ہوا، ایک شخص کا انتقال ہوا، تو اس کی جو بیوی ہے اس نے چاہا نہیں تھا کہ میرا شوہر مرے تو پھر مجھے وراثت حاصل ہو، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیوی اپنے شوہر کے مال میں وارث ہو جائے گی۔ والدین ہوتے ہیں، والدین کا اس دنیا سے جانا کوئی گوارا نہیں کرتا کہ والدین دنیا سے جائیں، بعض اولاد ہوگی جو اس طرح کی ہوگی، لیکن نارملی کوئی نہیں چاہتا کہ میرے والدین کا انتقال ہو۔ لیکن والدین کا جب انتقال ہوگا تو والدین کے انتقال ہونے کی صورت میں ان کا جو مال تھا وہ اولاد کو بطور وراثت مل جاتا ہے، اولاد کا حق وراثت ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو آدمی کے چاہے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ اب اس کے مال کے یہ ورثہ ہو گئے اور یہ حقدار ہو گئے۔ تو جو حقوق اس طرح کے ہیں ان حقوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل وہ عنصر یہاں پہ آ جاتا ہے، یعنی اللہ رب نہیں تعالیٰ انہیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جو بھی مرنے والے تھے ان کی ملکیت میں کچھ ساز و سامان کسی بھی ذرائع سے پہنچا دیے اور وہ اس کا مالک تھا۔ یعنی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی کوئی ملکیت میں چیز لیتا ہے تو یا تو خرید کر اس پہ قبضہ کرتا ہے، ملکیت میں لیتا ہے، یا کسی نے تحفہ دیا تو قبضہ کر رہا ہے، ایک طرح کی ہبت عام ہو رہا ہے اور اس کی ملکیت میں آ رہا ہے۔ اس نے تحفہ دیا، اس کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں جا رہا ہے، بالکل لین دین ہو تو رہا ہے، یہ باقاعدہ جو ملکیت کا ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہو رہا ہے تو یہ اس کے کسی عمل سے ہو رہا ہے، اسی عمل اور وراثت والے میں اس کا عمل دخل ہی اس نہیں کا عمل دخل نہیں ہے۔ اس بندے کا کی انتقال ہوا، سانس ختم ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، اس کی ملکیت اس کے ورثہ میں منتقل ہو، منتقل ہو ورثہ نے کچھ پاپڑ نہیں بیلے وراثت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ ٹوٹلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ یوں سمجھیں کہ فضل ہے۔ فضل ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ میں یہ نہیں لیتا، وہ کیا چیز نہیں لے رہا؟ ایک ایسی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا فضل آپ اس کو کہہ لیں کہ بغیر محنت کیے آپ کو مل رہا ہے، اور بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نہیں لوں گا، میں نہیں لوں اور یہ مل اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہا ہے۔ تو یہ وراثت ایک حق جبری ہے۔ جبری کا مطلب زبردستی، تو ایک ترجمہ ہوتا ہے وہ نہیں، جبری کا مطلب ہے غیر اختیاری، غیر اختیار، جس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑا اور آپ اس کے وارث ہو گئے۔ تو اب یہ آپ کو حق آپ کا معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، دستبرداری سے ختم نہیں ہوگا، یہ حق آپ کو آپ چھوڑ دیں کہ میں نہیں لیتا تو اس سے ختم نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ حق چھوڑ کر آپ کرنا کیا چاہ رہے تھے، آپ وراثت نہ لے کر آپ کرنا کیا چاہ رہے تھے کہ دیگر جو آپ کے ورثہ تھے، کمزور جن کی مالی پوزیشن ہے، آپ چاہ رہے تھے کہ میں نہ لوں اور میرا حصہ بھی ان میں بٹ جائے۔ تو آپ جو چاہ رہے ہیں اس کا دوسرا آلٹرنیٹ طریقہ یہ ہے کہ وراثت باقاعدہ جو تقسیم کاری ہے اس انداز سے تقسیم کی جائے۔ آپ کے حصے میں جو بھی اماؤنٹ آتی ہے، مال و اسباب آتے ہیں، وہ آپ اپنے حصے کے حوالے سے بالکل اس پہ قبضہ کر لیں۔
قبضہ کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ آپ کے دیگر جو ورثہ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان میں جو کمزور ہو، آپ اپنے حصے وراثت پہ جب قبضہ کر چکے، آپ اس کے پاس وہ مال آ گیا، آپ کی ملکیت آپ کے تصرف میں اب یہ مکمل طور پہ آ چکا ہے، اب آپ جس بھائی کو جس بہن کو دینا چاہیں اس کو دے سکتے ہیں، یا آپ سب میں برابر برابر اب پیسے بانٹنا چاہیں یوں بانٹ سکتے ہیں. یعنی آپ کو وراثت کے نام پر لینا ہوگا. ایک طریقہ کار تو ہے کہ جتنا وراثت بنتی ہے وہ سب لے کے پھر بانٹ دیں. صحیح. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وراثت میں آپ کے حصے میں آ رہے ہیں 20 لاکھ روپے. صحیح. آپ یوں کر سکتے ہیں جس کو فقہی اصطلاح میں تخارج تصالح کہا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے فریج، آپ نے کہا مجھے فریج دے دو، بس بقیہ مال سے میں دستبردار ہوں. ٹھیک. بطور وراثت آپ کم مال لے لیں، اپنے حصے کی مقدار سے بھلے کم لے لیں، لینا ہوگا، لے کر پھر آپ بھلے کسی کو بھی دیتے ہیں. صحیح. تو اب اگر کسی نے 20 لاکھ روپے کا اس کا حصہ بنتا ہے اور یہ 10-12 ہزار روپے کا کوئی بھی آئٹم گھر کا، وہ کہتا ہے کہ یہ میں بطور وراثت لے رہا ہوں. اچھا، اس چیز کا وراثت سے ہی ہونا ضروری؟ جو مال وراثت ہے، مال وراثت ہے، انہی میں سے والد کے یا والدہ جو بھی مورث تھا اس کے چھوڑے ہوئے اموال میں سے کسی ایک چیز کو وہ منتخب کر لے کہ بس میں یہ لے رہا ہوں اپنے بطور وراثت، بقیہ آپ لوگ بانٹ لیں. اچھا، اس میں جو بقیہ بچا، بالفرض 1 لاکھ روپے کا اس نے سامان لے لیا، 19 لاکھ بقیہ بچے، تو یہ بقیہ کسی خاص کے حق میں یہ چھوڑا جا سکتا ہے یا وہ سب کے حق میں چھوڑنا ہوگا؟ اب جب 1 لاکھ کی مالیت کا مال اس نے لے لیا نا، تو اس کا حصہ سمجھیں کہ 20 لاکھ میں سے 1 لاکھ میں سمٹ آیا. صحیح. اب جو بقیہ 19 لاکھ روپے ہیں یہ ان سب سے دستبردار ہو گیا. اب وہ 19 لاکھ روپے بقیہ سارے ورثہ میں ان کے حصوں کی مقدار کے مطابق ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اس کو یوں سمجھیں کہ بقیہ ورثہ کو جو بھائی تھا 20 لاکھ مل رہے تھے، بہن کو 10 لاکھ مل رہے تھے، تو اس کے چھوڑے ہوئے 19 لاکھ بہن بھائیوں کے اسی سنگل ڈبل ریشو کے مطابق ان میں آ جائے تقسیم ہو. اچھا، یہ نہیں کر سکتا کہ میں بہنوں کے حق میں یہ چھوڑتا ہوں، صرف بہنوں کا حق. اب یہ یوں ہو سکتا ہے کہ میں فی الوقت تو 1 لاکھ لے رہا ہوں، جو میرے باقی 19 لاکھ ہیں وہ میری بہنوں کو میری طرف سے دے دینا. ٹھیک ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ اپنے حصہ یہ تو حصہ پورا اس نے لے لیا. یہ سمجھو یہ اپنے حصے میں تصرف ہی کیا کہ 1 لاکھ مجھے دے دو ارجنٹ، بقیہ 19 لاکھ جو ہے وہ جب باقاعدہ تقسیم کاری ہوگی تو اس وقت میری ان بہنوں کو اس کو 5 دینا، اس کو 4 دینا، وہ ایک وکالت کی صورت ہے. ٹھیک. تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک جی. ناظرین کرام، آپ نے یہ بڑی ڈیٹیل تفصیل اس کی وہ سنی ہے، تو اس کے مطابق ظاہر ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے. اب کچھ ایسے مسائل بھی اور ڈیپ میں ہوتے ہیں، ہر ایک کے معاملات جدا جدا ہوتے ہیں. نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ نمبر اپنے پاس رکھیں، اس پر بھی آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پورے آپ کے مسئلے کی رہنمائی مل جائے. ہاں، یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم تحریری طور پر دارالتعلیم سنت کی کسی برانچ میں جائیں، اپنا سوال جمع کرائیں، تحریری طور پر فتویٰ حاصل کر لیں اور سب ورثہ کو دکھا دیں. اگر کوئی اس انداز سے بھی کچھ لے کر بقیہ سے وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ بھی ایک تحریری فتویٰ لے لیا جائے، اس کو ہم سامنے رکھ دیں اپنے ورثہ کے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار شرعی بتایا ہے، اس کے مطابق ہم عمل اس پہ کر سکتے ہیں. بہرحال مال وراثت میں کبھی بھی خیانت کر نہیں سوچنا چاہیے، نہ کرنا چاہیے. اس کے لیے مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ ہے، یہ باقاعدہ جو مجلس افتاء کی طرف سے جاری ہوا، اس رسالے کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کا بھی مطالعہ فرمائیں، تو انشاءاللہ جو جس کا حق ہے تو انسان دینے کے لیے امیدیں تیار ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، دارالتعلیم سنت کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت دین پر، مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے.